میرے چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو زنا کرنے والی عورت اور عجیب کتے کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ نوجوان نے زنا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر لیا اور پھر اس کتے نے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا اور وہ یتیم تھا، یعنی کہ بچپن میں اس کے اوپر سے اس کے ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فضل و کرم فرمایا کہ اس کے باپ کا ورثے میں تھوڑی بہت جائیداد تھی جو اسے ملی، لیکن وہ دولت اتنی بھی نہیں تھی کہ اس کی پوری زندگی اس سے گزر جاتی۔ بہرحال وہ نوجوان پھر جوان ہو گیا۔ بچے ماں باپ کے بغیر بھی پل جاتے ہیں، لیکن کیسے پلتے ہیں یہ وہی بچے جانتے ہیں جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں۔ اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں تھی۔ اس کی شادی ایک نیک اور خوبصورت عورت کے ساتھ ہوئی۔ اس کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، کیونکہ اس دنیا میں واحد وہی عورت تھی، اس کے ساتھ اور کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے ضرورت سے زیادہ الفت اور محبت تھی۔ وہ ایک دن کی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر پر ہی رہتا تھا، کام پر بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، باپ دادا کی ملی ہوئی جائیداد آخر کب تک ساتھ دے گی؟ تم جو محنت مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تم نے اب وہ بھی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو ایسے ہی دن گزرتے رہیں گے، تو ایک دن وہ آئے گا جب ہم پوری طرح غریب ہو جائیں گے۔ اللہ نے بھی اتنا دے دیا ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کے تمہارے معاملات ہیں، اگر ایسے ہی رہے، تم گھر سے باہر نہ گئے، تم نے روزی تلاش نہ کی، تو ایک دن ہم فاقے کی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کیا کروں، تمہاری جدائی اور تمہاری محبت مجھے باہر نہیں جانے دیتی۔ میرا دل ہی نہیں کرتا کہ تم جیسی خوبصورت اور پیاری اور بھولی بھالی بیوی کو اکیلے یوں چھوڑ کر میں کہیں باہر چلا جاؤں۔ تمہارے بغیر میں کہیں بھی نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ زمانے کا یہی دستور ہے، مرد کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، رزق تلاش کرنا پڑتا ہے، تمہیں گھر سے باہر جانا ہی ہوگا۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی مرد کا ہو جائے تو بھلا دنیا کیسے چلے گی؟ اور اگر گھر میں بغیر کام کیے دانا پانی آتا رہے تو اس طرح تو ہر کوئی اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے گا، کوئی بھی محنت مشقت نہیں کرے گا، اور یہ دنیا کے دستور کے خلاف ہے، تمہیں باہر نکلنا پڑے گا۔ مگر اس کا شوہر کسی بھی صورت میں گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ایک دن ایک طریقہ سوچا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، میری خواہش ہے کہ تم اگر واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے لیے کم سے کم 1 سال کے لیے اس گاؤں کو چھوڑ دو۔ تو یہ سنتے ہی وہ نوجوان کہنے لگا، میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، میں کہاں جاؤں گا، میں تو تمہارے بغیر اس گھر سے باہر نہیں نکلتا، تم گاؤں چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھو اگر تمہیں سچی میں مجھ سے محبت اور تم محبت میں اتنے زیادہ دعوے کرتے ہو تو بس تمہیں میری یہ خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ جب اس نے محبت کا واسطہ دیا اور یہ کہا کہ ثبوت دو کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری محبت میں اس گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری محبت میں اس گاؤں کو چھوڑ کر میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں، یعنی کہ اس گاؤں سے چلا جاتا ہوں تاکہ تمہاری خواہش کو پورا کر سکوں۔ اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو 1 سال کے لیے یہ گھر سے باہر تو جائے گا۔ اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اپنے شوہر کو اس نے 1 سال کے لیے گھر سے باہر بھیج تو دیا، لیکن ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کی دل میں خواہشات پیدا ہونا شروع ہوگی کہ میرا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے اور میں تنہائی کی آگ میں جلنے لگی ہوں، میں ایک دن بھی ان کے بغیر گزار نہیں پا رہی، تو سال بھلا کیسے گزاروں گی؟ وہ سوچنے لگی کہ میں نے ہی مشورہ دیا تھا، میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا، اب مجھے اس بات پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اب 1 سال وہ نہایت ہی صبر و تحمل کے ساتھ گزار رہی تھی، لیکن تھی تو وہ ایک عورت اور انسان کے اندر نفسیاتی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن نفسیاتی خواہشات کے اگر شیطان آپ کو بہکائے تو آپ کو اس کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، مگر وہ عورت بہکنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ رات کو اکیلی سوئی ہوئی تھی کہ شیطان وہاں پر آیا اور اس عورت کو عجیب و غریب خیال آنا شروع ہو گئے، عورت کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ عورت کو بہکانے میں آخر کار شیطان کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے محلے میں ایک طوائف رہتی ہے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے
اور اس نے اپنا کام بھی بند کر دیا ہے۔ تو محلے والوں سے بچتے بچاتے وہ طوائف کے گھر جا پہنچی، جس کی دور دور تک خبر پھیلی ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور طوائف تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ بوڑھی عورت کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کے کان میں اس کو جا کر کہنے لگی کہ دیکھو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے خود اپنے شوہر کو اس گاؤں سے یعنی کہ اس کو شہر کمانے کے لیے بھیجا ہے، ویسے پیسے تو بھیجتا رہتا ہے لیکن خود نہیں آ رہا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کی جدائی میں اپنے آپ کو بہلاتی رہی ہوں، صبر سے کام لیتی رہی ہوں، لیکن اب صبر نہیں ہوتا۔ کیا تم میرے لیے کوئی انتظام کر سکتی ہو کہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، کسی کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلے؟ دیکھو ویسے تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں اور کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن میرے شوہر کو اگر یہ بات معلوم ہوگی کہ میں نے اپنی خواہشات کو کسی اور مرد سے پورا کیا ہے تو وہ پھر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے۔ اس بوڑھی طوائف نے کہا کہ دیکھو میں یہ کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں، اگر تم نے مجھے اتنے پیسے دے دیے ہیں جبکہ تم نے مجھے بہت زیادہ رقم دی ہے، میں ایک ایسے نوجوان کا انتظام کروں گی جو اس جگہ کا نہ ہو، وہ تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے اور اس کو تمہارے شوہر سے بھی کبھی ملاقات نہ ہو۔ اور اس بات پر وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی اور انتظار کرتی رہی کہ کب تک وہ طوائف اس کے لیے کسی نوجوان کو لے کر آتی ہے۔ وہ طوائف بوڑھی عورت اپنا کام ختم کر چکی تھی، اس کے لیے تعلقات بھی اب اس کے لوگوں کے ساتھ بہت کم تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں، راستے میں بھی جو اکیلا نوجوان دکھائی دے گا اسے لا کر اس عورت کے حوالے کر دوں گی، مجھے کیا ہے، مجھے تو بس اپنے پیسوں سے مطلب ہے۔ پھر وہ جو جی چاہے کرے۔ وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، چلتے چلتے ایک پہاڑی علاقے میں وہ پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایک ویران علاقہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا اور یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے اس ویران علاقے سے گزرنا ہی تھا۔ وہ ایک پہاڑی کے پاس سے گزری تو اسے ایک غار نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، آگے راستہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر یہ رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ جیسے ہی بوڑھی عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس بڑھیا نے آج تک اس جیسا حسین نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے اور اس جگہ پر تم اکیلے کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے مجھے دھکے مار کر نکال دیا گیا ہے، اب میں نے یہاں پر پناہ لے لی ہے، 7 دن سے اس غار کے اندر ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں بہت ہی زیادہ موت کے قریب پہنچ گیا ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں پر کیسے آئی ہیں؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ میں ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں تھی جو میرا ایک بہت ہی اہم کام کر سکے، اگر تم میرا یہ کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلاؤں گی۔ وہ نوجوان یہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے بتاؤ کہ کہاں جانا ہے اور کام کیا ہے۔ اس نوجوان کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر وہ کام کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر بھوک انسان سے سب کچھ کروا سکتی ہے۔ اس بوڑھی طوائف کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتے چلتے پہاڑی علاقے سے گزر کر بڑی مشکل سے اس ویرانے کو انہوں نے پار کیا اور اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں اس عورت کا مکان تھا۔ آگے بڑھ کر اس بوڑھی طوائف نے اس عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتظام کر لیا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اسے بتا دو اور تمہارا ہر کام کرنے کے لیے یہ تیار ہے، اس کے بدلے اس کو پیٹ بھر کر کھانا دے دینا اور وہ تمہارا ہر کام کر دے گا۔ اس عورت نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو بے انتہا حسین تھا اور اس کا شوہر بھی خوبصورتی میں اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا کہ واہ، بہت ہی زبردست کام کیا ہے، میں تمہیں بہت ہی زیادہ رقم دوں گی۔ اے نوجوان، کیا تم اندر آنا پسند کرو گے؟ وہ نوجوان ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر داخل ہوا، پورے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ وہ عورت اس کے لیے کھانا لے کر آئی اور اس نے جلدی جلدی کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ بھوکا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے وہ عورت کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیے کہ مجھے کام کیا کرنا ہے؟ اس عورت نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور اس کے سامنے برہنہ ہو گئی۔ وہ نوجوان اب تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کار کام کیا کرنا ہے،
लेकिन जब वो औरत इसके सामने बुरहना होकर खड़ी होगी तो इसने अपनी आंखें फेर ली और कहने लगा, आपने मुझे यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी कि मैंने तुम्हें इस काम के लिए, देखो मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है, मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और मेरे राज को जाहिर ना कर सके। वो नौजवान हैरान हो गया और कहने लगा, राज तो मैं इस वक्त खोलूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। औरत कहने लगी कि गुनाह कर रहे हो तो कर लो, यहाँ पर देखने वाला कौन है? वो नौजवान कहने लगा, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया, जिसने मुझे बनाया? इससे पहले कि तुम मेरी जानब बढ़ो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो औरत कहने लगी कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है जिस हालत में आज तक मुझे सिर्फ मेरे शौहर ने नहीं देखा। अब तुम यहाँ से हरगिज नहीं जा सकते। वो नौजवान कहने लगा कि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहूँगा। पहले कि वो उसको रोकती, इसके करीब पड़ी छुरी थी, उसने वो छुरी अपने आप पर चलाई और खुद को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं मर गया। इस औरत की दिल में किसी किस्म का कोई पछतावा नहीं आया था, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई थी कि नौजवान ने अपने आप को ज़िनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। मगर इस औरत ने कोई सबक हासिल नहीं किया था, बल्कि अब वो सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं? बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा और मैं वैसे भी अपने इस राज को छुपाना चाहती हूं। अब इस नौजवान की लाश की वजह यही थी कि किसी को पता ना चले। अब वो औरत सिर्फ इसलिए डर रही थी कि इस नौजवान की लाश की वजह से किसी को पता ना चल जाए कि ये मेरे घर में था और इसको मैंने ही मारा है। बाहर ले जाने से बेहतर है कि मैं इसको घर के किसी एक हिस्से में दफन कर देती हूँ। इसने सहन को खोदकर एक बड़ा सा खड्डा खोदा और नौजवान की लाश को इसमें दफन कर दिया और फिर सहन के फर्श को इसने बराबर कर दिया। वो अपने कमरे में आकर बैठी और इस नौजवान को कोसने लगी कि ये बेवकूफ़ नौजवान था, सोच रही थी कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सका, अब क्या करूं? तन्हाई में अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। कि अचानक किसके घर पर दस्तक हुई। इसने आवाज़ दी कि कौन? जवाब आया कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला और खुशी से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बहुत खुश थी कि आखिर मेरा शौहर आ गया। इसके शौहर के साथ एक कुत्ता भी था। वो कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत कुत्ता है। इसके शौहर ने कहा कि हाँ, ये मेरा ख़ास किस्म का कुत्ता है और मैं इसे घर रखने के लिए लेकर आया हूँ। मैं कहीं बाहर भी चला जाऊँ तो तुम्हें बहलाने के लिए ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बीवी बोली कि अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरे लिए इसको लेकर आए हैं। वो अपने शौहर और कुत्ते को लेकर घर में आ गई। वक्त गुजरता रहा, गर्ज के इसकी ज़िंदगी वक्ती तौर पर बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसने सोचा यही था कि मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे इस बदकारी को हमेशा के लिए छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि जिसके सामने वो बरहना हुई थी, जिसके साथ बदकारी करना चाह रही थी, इसकी लाश इसने इसी घर के सहन में मौजूद रखी थी, इसको छुपा रखा था और ये बात कोई भी नहीं जान सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी पकड़ से बचने के लिए इस नौजवान ने खुद को मार दिया, अल्लाह ताला देख रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी। इसका शौहर कुत्ते के साथ घर में अकेला था। अचानक इस कुत्ते ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। इसका शौहर कुत्ते को यूँ ज़मीन को खोदता देखकर बहुत हैरान था कि आखिर ये कुत्ता कर क्या रहा है, कुत्ता ज़मीन क्यों खोद रहा है। इसके अंदर बोरी थी और बोरी में कोई चीज़ लिपटी हुई थी। इसके शौहर कि जब इस पर नज़र पड़ी कि इसने ज़मीन में से कुछ निकाला है, वो बहुत जल्दी से भागा और कहने लगा, अल्लाह रहम करे, यहाँ इसके सहन में ये क्या बला है। इसने जल्दी इस बोरी को खोला। जैसे इस बोरी को खोला तो वहाँ पर एक लाश मौजूद थी। शौहर पहचान नहीं पा रहा था कि ये लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था, इस कुत्ते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना बाकी था। इसने अपनी बीवी को बुलाया और कहने लगा कि बताओ ये कौन है
اور اس صحن میں کیا کر رہا ہے، اور اگر مجھے سچ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تمہیں بھی اس وقت اور اسی جگہ پر دفن کر دوں گا۔ ڈر کے مارے اس عورت نے سب سچ بتا دیا کہ آپ 1 سال تک گھر نہیں آئے تھے تو میرے دل میں شہوت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شوہر کہنے لگا، تم نے میری غیر موجودگی میں بدکاری کا کام کرنا چاہا۔ اس کا شوہر بولا کہ افسوس ہے کہ تمہاری یاد میں شہر میں ایک پل نہیں گزار سکتا تھا، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، تمہاری خاطر میں نے بہت محنت کی، لیکن تم نے میرے پیچھے یہ کام کیا، تم نے امانت میں خیانت کرنا چاہی، تم غدار ہو، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا اور اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو فوراً طلاق دے دی، اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ وہاں سے روتی ہوئی بے آبرو ہو کر چلی گئی۔ جس راز کو وہ چھپانا چاہتی تھی، اس راز کو تو اس کتے نے کھول دیا تھا۔ ناظرین، لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ تک نہیں دیکھتے کہ ہم حلال کر رہے ہیں یا حرام کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر اس نوجوان کی جگہ آپ ہوتے تو بھلا کیا کرتے؟ اس کا جواب اپنے آپ کو ضرور دیجیے گا اور سوچیے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔